आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफद की जेटबर्ग में की सरबराही में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन पर भी बातचीत। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पाकिस्तान और अमरीका में शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा, अमरीकी कांग्रेस वफद का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के एहतराम पर जोर, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। JUI का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मार्च, मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा इसराइल मुल्क नहीं एक खंजर है जो अरब ममालिक की कमर में घोंपा गया। इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद होकर सामने आना पड़ेगा। कराची फलस्तीनियों से यकजहती के लिए उम्र दायरा, शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मार्च, हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करे, सिपा सालार तमाम दुनिया की अफवाज को दावत दी। और कराची मस्कन चौरंगी के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, एक शख्स जहां भाग के एक जख्मी, 42 साल जीशान की हालत तशवीशनाक, मुश्तल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी, गाड़ी में सवार ड्राइवर समेत 3 अफराद जेर हिरासत। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले, दोहा मुआहिदा था कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफगान उबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा, कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं, हम सुपर पाकिस्तान स्पीड से कौम की खिदमत कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान हमारी मंजिल है। बेलारूस का दौरा कामयाब रहा, बेलारूस में बनने वाली ज़राई मशीनरी भी पाकिस्तान में बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा वफाक और पंजाब की हुकूमत नवाज शरीफ की मुशावरत से चल रही है, नवाज शरीफ सियासत में मुतहर्रिक है, उनसे हर उमूर में रहनुमाई दी जाती है। एवन फील्ड में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर पाकिस्तान की फिजा सोगवार, अहले खाना गम से निढार, पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके सजा दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान से मुतालबा, वज़ीर आज़म ने ईरानी सरजमीन पर 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया, कहा दहशतगर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन है, तमाम हमसाया मुल्कों को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली अपनाना होगी। ईरानी हुकूमत भयमाना इकदाम की वजूहात दुनिया के सामने लाए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राब्ता करने और मय्यत की वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सूबे सीस्तान बलोचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों को कत्ल कर दिया गया था। ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। ईरान में पाकिस्तानी मेहनत कशों के कत्ल में बलोच दहशतगर्द तंजीम में मुलव्वस हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है साबित हो गया कलअदम बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें हैं। ईरान इन दहशतगर्दों को काबू करने में नाकाम है। गुज़श्ता साल जनवरी में भी सीस्तान में दहशतगर्दों ने मुतादिद पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल किया था। ऑपरेशन मर्ग सरमचार में ईरान में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल किया गया था। ईरानी सिफारत खाने की सीस्तान बलोचिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत, बयान में कहा दहशतगर्दी देरीना आफत और पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। गद्दार अनासिर आलमी दहशतगर्दों से मिलकर अमन व इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। मुश्तरका काविशों से दहशतगर्दी इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ओवरसीज कन्वेंशन में आने पर कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जब भी कोई अच्छा काम होता है मखसूस लॉबी हरकत में आ जाती है। बाहर बैठे चंद भगोड़ों का काम ही मनफी बातें फैलाना है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं। इस्लामाबाद में 3 रोजा ओवरसीज कन्वेंशन का आगाज, दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया।
شرکا کے اعزاز میں آرمی چیف کی جانب سے کل، وزیر اعظم کی جانب سے منگل کو عشائیہ دیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صدر آصف علی زرداری پر سندھ کا پانی بیچنے کا الزام لگا دیا۔ ہری پور میں پارٹی کنونشن سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا، سندھ کے عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے خبردار کیا، کارکن قیادت کے بغیر نکلے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے۔ بانی کی رضامندی کے بغیر صوبائی حکومت منرل مائنز بل پاس نہ کرے۔ بل پاس ہوا تو ایسا نہ ہو صوبائی حکومت اور صوبائی تنظیم علیحدہ ہو جائے۔ جنید اکبر کی خیبر پختونخوا حکومت کو وارننگ۔ پی ٹی آئی میں اب مؤثر احتجاج کی سکت نہیں رہی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، گالم گلوچ سوشل میڈیا بریگیڈ کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ یہ شورش زدہ جتھا اب لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے اور آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں، پیپلز پارٹی کینال منصوبے پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ 18 اپریل کو نہرو کے منصوبے سے آگاہ کرے گی۔ بلاول بھٹو حکمرانوں کو بتائیں گے کہ عوام چاہتے کیا ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا تم 7 کروڑ عوام کو پیاسا مار دو گے، عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ صدر مملکت کے اختیار میں کسی منصوبے کی منظوری شامل ہے۔ فریال تالپور نے کہا، پانی کا مسئلہ ہے، کہیں کربلا نہ بن جائے۔ نہریں بن سکتی ہیں اور نہ بننے دیں گے۔ کینال صرف ہمارا نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی معاملے پر آخر دم تک لڑے گی۔ نہیں چاہتے کہ کراچی میں لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملے۔ کراچی کے تمام ضلعوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، بچوں کو پولیو قطرے نہ پلانے والوں میں اکثریت اردو بولنے والوں کی ہے۔ ملک بھر میں 44,000 والدین نے پولیو ویکسین پلانے سے انکار کیا۔ 34,000 کراچی میں ہیں، 27,000 کا تعلق ضلع شرقی سے ہے۔ نہیں چاہتا ویکسین سے انکار کرنے والے والدین کو گرفتار کیا جائے۔ ایسے والدین کو قائل کرنا چاہیے۔ ملک کے 20 اضلاع کے 25 سیپریٹ سیمپلز میں پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہے۔ این ای او سی کا کہنا ہے، بلوچستان، کے پی اور پنجاب کے اضلاع میں ماحولیاتی نمونوں کا رزلٹ مثبت آیا۔ نوشہرہ میں ایکسائز موبائل اسکواڈ پر فائرنگ، 2 اہلکار اور ڈرائیور شہید۔ جاں بحق ہونے والوں میں کانسٹیبل افتخار، کانسٹیبل مجاہد اور شبیر خان شامل۔ پولیس لائن پشاور میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ واقعے میں زخمی سب انسپکٹر فاروق خان اسپتال میں زیر علاج۔ لکی مربت پولیس کا سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ لکی مربت پولیس کا سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک۔ آئی جی پولیس نے بتایا، آپریشن میں امن کمیٹی اور مقامی شہریوں نے بھی حصہ لیا۔ 20 سے 25 دہشت گردوں سے پولیس کا مقابلہ ہوا۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں دونوں اطراف سے بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو، بارڈر سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، امریکہ سے پائیدار تعلقات خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ دہشت گردی بڑا چیلنج ہے، عالمی برادری کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی شیئرنگ اہمیت کی حامل ہے۔ سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ امریکی ارکان کانگریس بولے، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی ٹیرف پر پریشان ہے مگر جوابی اقدام کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا ہم سب کو سوچنا ہوگا اس نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں۔ میرے خیال میں اس معاملے پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ چین رسہ کشی میں پاکستان کے نقصان سے متعلق سوال پر وزیر خزانہ نے کہا، امریکہ ایک طویل عرصے سے تجارت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن
چین سے تعلقات بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ ممتاز دانشور محقق ماہر معیشت جماعت اسلامی پاکستان کے سابق نائب امیر پروفیسر خورشید احمد برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ پروفیسر خورشید 3 بار سینیٹر، 1 بار وفاقی وزیر رہے، مختلف عالمی اداروں میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائی۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد اور اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر کے بانی چیئرمین تھے۔ خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں شان امتیاز بھی دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک نائب صدر سے ملاقات۔ جودت یلماز نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ دو طرفہ دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ تعلیمی منصوبوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے ترک نائب صدر کو پنجاب آنے کی دعوت بھی دی۔ مریم نواز کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں کلچرل شو میں شرکت۔ ترک خاتون عمل ایمنی اردوان کے ہمراہ اسٹال کا دورہ کیا۔ ترک ملبوسات اور دیگر ثقافتی اشیاء کا معائنہ بھی کیا۔ لاہور کے سرکاری اسپتال میں مریضوں کو ایکسپائرڈ سٹینٹ ڈالنے کا انکشاف۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 22 مریضوں کو زائد المیعاد سٹینٹ ڈالے گئے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق ایکسپائر سٹینٹ جولائی 2021 سے دسمبر 2022 کے دوران ڈالے گئے۔ اسپتال کے اسٹاک اور مریضوں کی فائلوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف بھی ہوا۔ ایکسپائرڈ سٹینٹ اور دواؤں کی خریداری میں 263 ملین روپے کی گڑبڑ کی گئی۔ آڈیٹر جنرل کے جواب طلب کرنے پر محکمے کی طرف سے جواب بھی نہیں دیا گیا۔